السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ گلگت بلتستان کی سیاست ایک بار پھر فیصلہ کن موڑ پر کھڑی ہے، جہاں کل ہونے والے انتخابات صرف 24 اسمبلی نشستوں کا مارکہ نہیں بلکہ ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کے اثر و رسوخ، عوامی ترجیحات اور مستقبل کی سیاسی سمت کا تعین بھی ہے۔ برف پوش پہاڑوں اور قدرتی حسن سے مالا مال اس خطے میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران انتخابی سرگرمیاں بتدریج عروج پر پہنچتی رہیں، تاہم آخری ہفتے میں سیاسی درجہ حرارت غیر معمولی طور پر بڑھ گیا جب قومی سطح کی قیادت نے خود انتخابی میدان سنبھال لیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری نے مسلسل انتخابی مہم چلا کر کارکنوں میں جوش پیدا کرنے کی کوشش کی، جبکہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے بھی گلگت کا دورہ کر کے اپنی جماعت کے امیدواروں کی حمایت میں سیاسی وزن ڈالا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف ایک مختلف نوعیت کے انتخابی صورتحال کا سامنا کر رہی ہے۔ پارٹی قیادت مسلسل یہ موقف اختیار کر رہی ہے کہ اسے انتخابی عمل میں یکساں مواقع میسر نہیں آئے، جبکہ اس کے امیدوار مختلف انتخابی نشانات کے ساتھ آزاد حیثیت میں میدان میں موجود ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اس انتخابی مارکے میں صرف نشستوں کی جنگ نہیں لڑی جا رہی بلکہ آئینی حقوق، وسائل کی تقسیم، صوبائی اختیارات، ترقیاتی منصوبوں اور گلگت بلتستان کے مستقبل کے سیاسی تشخص پر بھی بحث جاری ہے۔ مسلم لیگ نون نے بڑے مالیاتی اور ترقیاتی دعووں پر مشتمل باقاعدہ منشور پیش کیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی حقوق اور زمینوں کی ملکیت جیسے بنیادی مطالبات کو اپنی مہم کا محور بنائے ہوئے ہے۔ اسی دوران تحریک انصاف اور اس سے الگ ہونے والی سیاسی دھڑوں کے درمیان مقابلہ بھی کئی حلقوں میں دلچسپ صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ 250 سے زائد آزاد امیدواروں اور 18 سیاسی جماعتوں کی موجودگی نے انتخابی منظرنامے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اب نظریں پولنگ کے دن اور اس کے بعد آنے والے نتائج پر مرکوز ہیں، جو نہ صرف گلگت بلتستان کی آئندہ حکومت کا تعین کریں گے بلکہ یہ بھی واضح کریں گے کہ اس اہم خطے کی عوام نے ترقیاتی وعدوں، سیاسی بیانیوں اور آئینی مطالبات میں سے کس راستے کو اپنی ترجیح بنایا ہے۔ اس صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صحافی عبدالجبار ناصر، اور گلگت بلتستان کے الیکشن پر بڑی گہری نظر رکھ رہے ہیں اور اپنے اخبار روزنامہ دنیا میں بڑا کلیئرلی اس پہ بتا بھی رہے ہیں، ہمیں ان سے بڑا استفادہ ہم کر رہے ہیں۔ اور ہمارے اپنے نمائندے جو موجود ہیں، صدام مانگٹ جو اسلام آباد سے گلگت بلتستان کے الیکشن کو کور کرنے کے لیے وہاں موجود ہیں، صدام سے بھی وہاں کی صورتحال جانیں گے۔ آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ۔ عبدالجبار ناصر صاحب، سب سے پہلے پلس کیا ہے اس وقت الیکشن کا؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ آصفہ بھٹو صاحبہ، وہ بھی ساتھ ان کے کچھ 6 دن کا ان کا بڑا ٹرپ رہا۔ میاں صاحب صرف 1 دن بھی، اور وہ بھی کوئی بڑا جلسہ انہوں نے نہیں کیا، کارکنان کے ساتھ زیادہ ورکرز کے ساتھ تھا۔ تو پارٹیاں بھی، پاکستان تحریک انصاف بھی کسی نہ کسی صورت میں وہ بھی ایک الیکشن لڑ رہی ہے۔ پلس اس وقت کیا ہے اس انتخابات کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا۔ بنیادی طور پہ یہ بات درست ہے کہ اس وقت وہاں پر انتہائی جوش و جذبہ ہے لوگوں میں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ موسم انتخابات کے حوالے سے انتہائی اہم ہے، کیونکہ اس موسم میں لوگوں کی بیشتر تعداد وہاں پر موجود ہوتی ہے، اور جب بھی جون، جولائی، اگست میں الیکشن ہوئے ہیں تو لوگوں کا جوش و جذبہ ہمیشہ بہت ہی زیادہ رہا ہے۔ اور انتخابی مہم اگر مرکزی قیادت کی حد تک کہیں تو صرف پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے وہاں انتخابی مہم میں بھرپور حصہ لیا ہے۔ 1 ہفتے کا تقریباً ان کا دورہ رہا ہے۔ تاہم باقی جماعتوں کی مرکزی قیادت جیسے مسلم لیگ نون کے میاں صاحب چند گھنٹوں کے لیے صرف ایک ہی انہوں نے پروگرام کیا گلگت میں، وہ بھی رہنماؤں سے اور امیدواروں سے ملاقاتیں ان کی رہی ہیں۔ اس سے پہلے ہم 9 کو مد نظر رکھیں تو کافی اس سے بہتر انتخابی مہم مجموعی طور پر سب کی ہوتی تھی، لیکن اس مرتبہ انتخابی مہم کے حوالے سے سب سے زیادہ توجہ پیپلز پارٹی نے دی، وہ بھی آخری دنوں میں دی ہے۔ تو اس حوالے سے لوگوں میں جوش و جذبہ اچھا ہے، بہت ہی زیادہ متحرک ہے۔ مجموعی طور پر گلگت بلتستان میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو کیونکہ گاؤں سطح پر یا علاقائی سطح پر تقریباً نچلی سطح تک کا جو ہے نا الیکشن ہوتا ہے، تو لوگ کافی متحرک ہوتے ہیں، نچلی سطح تک متحرک ہوتے ہیں، اور ہر آدمی تقریباً وہاں متحرک ہوتا ہے، تو وہاں انتہائی تحریک ہے لوگوں میں۔
اور تقریباً صورتحال بھی کسی حد تک اب واضح ہو کے سامنے آ گئی ہے. اگرچہ حتمی نتائج تو پولنگ کے دن ہی پتہ چلے گا کیا ہوگا، لیکن جو صورتحال واضح ہو جاتی ہے کسی حد تک اب پوزیشن بھی تقریباً کنفرم ہو چکی ہے. اچھا ایک چیز جو ہے میں ناصر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، جبار صاحب 2009 سے پہلے کا ایک گلگت بلتستان کا دور ہے، پھر 2009 کے بعد کا جب باقاعدہ ان کے پاس اسمبلی بھی آ گئی، اختیارات بھی آ گئے. اب ہوتا یہ رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتا، پھر اس کے بعد پاکستان مسلم نون نے الیکشن جیتا، پھر پاکستان تحریک انصاف نے جیتا، اب یہ چوتھا الیکشن ہے. مرکز میں یعنی اسلام آباد میں جس کی حکومت ہوتی ہے تقریباً وہ حکومت وہاں بن جاتی ہے گلگت بلتستان میں. کیا اس بار بھی کچھ ایسا ہی ٹرینڈ ہے یا چیزیں اس بار قدرے مختلف ہوں گی؟ دیکھیں اس پہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. یہ بات عمومی طور پر اچھے خاصے تجزیہ نگار بھی یہی کہتے ہیں، لیکن میں کلی طور پر اس سے اتفاق نہیں کرتا. جزوی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ وفاق اس میں اثر انداز ہوتا ہے. گلگت بلتستان میں جو انتخابی عمل شروع ہوا ہے یہ 1970 سے ہوا ہے، اور باقاعدہ ایک نظام کے تحت جو انتخابی عمل شروع ہوا ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے زمانے سے 1975 سے شروع ہوا ہے. اور اس سے پہلے یہ مشاورتی کونسل تھی، انہوں نے ناردرن ایریاز کونسل بنایا. پھر 1994 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں پہلی مرتبہ یہاں جماعتی انتخابات کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں تو ہمیشہ جو ہے نا وہاں پر لوگ متحرک رہتے ہیں اور اچھے انداز میں وہاں کے کام کرتے ہیں. تو انتخابات میں ایسا نہیں، مثال آپ کو میں بتا رہا ہوں 1994 میں پیپلز پارٹی کیونکہ پہلی جماعت ہے جس کا بہت زیادہ اثر رسوخ وہاں موجود ہے، آج بھی موجود ہے، پہلے بھی تھا. اس کے بعد جڑیں تھوڑی پکڑ لی نون لیگ نے، نون لیگ کا بھی اچھا اثر رسوخ ہے. پھر 2020 کے بعد تحریک انصاف کی بھی جڑیں اب وہاں پر آ گئی ہیں، 2020 میں ہو گیا. آپ کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں مرکز جس کی حکومت ہوتی ہے وہاں اسی کی حکومت، ایسا نہیں ہے. 1994 میں جو پہلا جماعتی انتخاب ہوا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ کے زمانے میں، اس انتخابات میں اگرچہ مسلم لیگ نون بہت نچلی سطح پہ، وہاں پہ تحریک جعفریہ کافی متحرک ہوا کرتی تھی، تو وہاں زیادہ سیٹیں تحریک جعفریہ کو ملی تھی اور پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ رہی تھی مجموعی طور پر. اور یہ دونوں تقریباً ایک آدھ سیٹ کے فرق سے تھے. پھر اور یہ بھی مرکز میں حالانکہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. پھر 99 میں آ جائیں تو 99 نومبر میں جو الیکشن ہوا تھا وہ مشرف صاحب کے زمانے میں الیکشن ہوا تھا. اس مشرف صاحب کے زمانے کے الیکشن میں وہاں ایک فوجی حکومت تھی، یعنی ایک فوجی حکومت کے زمانے میں بھی وہاں پر جو نون لیگ ہے وہ تقریباً میجورٹی بڑی پارٹی بن کے سامنے آئی تھی. اور اس کے بعد تحریک جعفریہ تھی، جو حکومت سازی کی تھی وہ تحریک جعفریہ اور نون لیگ نے مل کے کی تھی. 2002 عبدالجبار ناصر صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو وفاق میں ہوگا وہی الیکشن جیت جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب صحیح. اگلی مثال بھی میں آپ کو دے دوں، 2002 میں جو انتخابات ہوئے تھے ان انتخابات میں پیپلز پارٹی بڑی بھاری اکثریت سے یعنی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری تھی. اس کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے نا جو حکومتی جماعت تھی کاف لیگ، اس کو صرف 2 یا 3 سیٹیں ملی تھی اور پیپلز پارٹی 10 سیٹیں اس کے ساتھ لے. بڑا ٹیکنیکل طریقے سے، قانونی طریقے سے جو پیپلز پارٹی کو جو ہے نا پیچھے کر کے پیپلز پارٹی کو پیچھے کر کے کاف لیگ کو آگے کیا گیا ہے. اس کے بعد پھر 2009 میں پیپلز پارٹی جو ہے نا وہاں پر مرکز میں پیپلز پارٹی کے تھوڑا فاسٹ فارورڈ بہت زیادہ ہیں اس کے صحیح. اچھا وہ جیتی. فاسٹ فارورڈ اگر ہم عبدالجبار ناصر صاحب اب اگر موجودہ اس صورتحال میں آئے ہیں، یہاں تھوڑا سا آپ کے پاس نمبرز آپ کے وہ چارٹس پہ میں دیکھ رہا تھا، پیپلز پارٹی نے آلموسٹ تمام حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کیے. نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو امیدوار ہیں وہ پورے کے پورے حلقوں میں میرے خیال میں ان کے امیدوار بھی نہیں ہیں. اس کی کیا ایک وجہ ہے؟ اور یہ جو نمبر گیم بنے گی حکومت میں آتے ہوئے، یہ پھر کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ابھی تک کسی بھی ایک پارٹی نے جو ہے نا پورے حلقے نہیں کھڑے کیے، پورے حلقوں میں کھڑے نہیں کیے. پیپلز پارٹی نے بھی 23 امیدوار میدان میں اتارے ہیں. انہوں نے ڈی ایم ایل کے ایک حلقے سے امیدوار نہیں اتارا ہے اور نون لیگ نے 22 امیدوار میدان میں اتارے ہیں اور 2 حلقے گانچے کے انہوں نے خالی چھوڑے ہیں. اسی طرح تحریک انصاف نے اپنے جو امیدوار اتارے تھے وہ انہوں نے وہاں پر 19 اتارے تھے اور باقی وہ MWM کے ساتھ ان کے کچھ اتحاد تھا
تو پی ٹی آئی کے جو حامد ہو ایک امیدوار تو وہ نون لیگ کے حق میں دستبردار ہوا ہے، دوسرا امیدوار انہوں نے ایک آزاد امیدوار کے حق میں دستبردار کیا ہے. تو اس وقت اگر وہاں انتخاب کی بات کریں، جو پوزیشن کی بات کریں، تو وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تقریباً 1-1 پوزیشن جا رہی ہے اور اصل مقابلہ انہی دونوں جماعتوں کے درمیان ہوگا. ہاں یہ کہنا قبل از وقت اور بہت مشکل ہوگا کہ کسی کو سادہ اکثریت مل جائے گی اور وہ سنگل میجورٹی وہ لے گی یا نہیں لے گی، یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہے. صحیح. اور اس کے بعد اگر کسی کا بڑا نمبر رہے گا تو وہ میرے خیال سے آزاد امیدواروں کا رہے گا اور یا پھر یہ آئی پی پی کا رہے گا. اس کے بعد باقی جو جماعتیں ہیں وہ ایک آدھ سیٹ، کوئی 2 سیٹوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں. تو یہ اس وقت ابھی سطح پر ایک جائزے کے مطابق جو بنایا ہے پیپلز پارٹی. ایک چیز جو ہے جبار ناصر صاحب، میں وہ آپ سے جانوں گا کہ نون لیگ کیا ایک منشور کے اوپر ووٹ، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اپنا نعرہ ہے اس کے اوپر ووٹ، یہ کس طرف یہ جلد جائے گا؟ لیکن اس سے پہلے صدام مانگٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، گلگت میں اس وقت ہیں ہمارے نمائندے. صدام، کیا صورتحال آپ گراؤنڈ میں موجود ہیں؟ کیا سچویشن دیکھی؟ رات 12 بجے تو انتخابی مہم بند ہوگی، لیکن ڈور ٹو ڈور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور کل الیکشن کے انتظامات اور تیاریوں سے متعلق کیا خبریں؟ دیکھیں جی، اگر تیاریوں سے متعلق بات کریں تو مجموعی طور پر پورے اس الیکشن کے لیے 1300 سے زائد پولنگ سٹیشنز جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں، اور ان 1000 سے 1300 سے زائد پولنگ سٹیشنز پر مجموعی طور پر گلگت بلتستان کی جو عوام ہے وہ 9,58,480 افراد جو ہیں وہ اپنی حق رائے جو ہے وہ اس کا استعمال کریں گے. اس میں اگر مرد جو ووٹرز ہیں ان کی اگر ہم تعداد کی بات کریں تو وہ 5,03,000 ہے، اور اس میں جو خواتین ووٹرز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 4,54,000 تک جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. اگر انتظامات کی بات کریں تو انتظامات جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو 1300 سے زائد پولنگ سٹیشن ہیں، ان میں سے 551 ایسے پولنگ سٹیشن ہیں جن کو حساس ترین قرار دیا گیا ہے، اور جبکہ انہی میں سے اس کے علاوہ 250 کے قریب ایسے پولنگ سٹیشن ہیں جن کو صرف اور صرف حساس قرار دیا گیا ہے. تو جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ بھی ان تمام رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے گئے ہیں. خاص طور پر پنجاب پولیس جو ہے وہ بھاری نفری یہاں پر موجود ہے، ہم جگہ جگہ پر دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گلگت پولیس تو اور انتظامیہ تو ساتھ شامل ہے ہی ہے، اور باہر سے آئی ہوئی نفری جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے. جو پولنگ سٹیشنز ہیں اس پر جو سیکیورٹی کی جو تعیناتی ہے، جو حساس ترین پولنگ سٹیشن قرار دیے گئے تھے، ان میں سیکیورٹی جو ہے وہ آج دن میں ہی جو ہے وہ لگا دی گئی تھی، جبکہ جو دیگر پولنگ سٹیشنز ہیں ان پر یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور آج رات 12 بجے تک جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا. گلگت کی مجموعی طور پر اگر ہم بات کریں تو کچھ علاقوں میں جو الیکشن مٹیریل ہے وہ پولنگ سٹیشنز پر پہنچا دیا گیا ہے، لیکن ابھی کچھ ایسے علاقے ہیں جن پر جو الیکشن مٹیریل ہے وہ ابھی پہنچایا جائے گا، اور اس کا کام جو ہے وہ جاری ہے. الیکشن کمیشن کے باہر بھی جو ہے وہ عملہ ہم دیکھ رہے ہیں. مجموعی طور پر 7,500 کا عملہ جو ہے وہ اس الیکشن کو دیکھے گا، جس میں تمام طرح کے افسران، ریٹرننگ افسران جو ہیں اور دیگر جو تمام عملہ ہے، مجموعی طور پر اس کی تعداد جو ہے وہ 7,500 رکھی گئی ہے. تو انتظامات جو ہیں اس وقت حتمی مراحل میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں بڑی تیزی سے. رات 12 بجے تک یہ تمام چلیں اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل کس طرح سے گلگت بلتستان کی عوام جو ووٹر ہے، جو 9 لاکھ سے زائد 9.5 لاکھ کے قریب ووٹر ہے، وہ باہر نکلتا ہے، ٹرن آؤٹ کیسے رہتا ہے. جو عبدالجبار ناصر بات کر رہے ہیں کہ موسم جو ہے وہ بہرحال بڑا عام فیکٹر ہے، اور جوش و خروش جب ایسے موسم میں الیکشن ہو تو اس کا زیادہ بھی نظر آتا ہے. لیکن ایک چیز جو ووٹر کے لیے اٹریکٹ کرتا ہے وہ منشور بھی ہے. عبدالجبار ناصر صاحب، نون لیگ 100 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ کی بات کر رہی ہے، NFC ایوارڈ کا حصہ کی بات کر رہی ہے، لیپ ٹاپس وہ دے رہے ہیں، ویمن یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں، 4 نئے اضلاع اور سڑکیں. یہ بنیادی طور پر ان کے منشور کے معاملات ہیں جو وہ لے کے آئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو باقاعدہ کوئی منشور نہیں دیا ہے، اور حقوق جو ہیں وہ اور زمینوں کی ملکیت، یہ چیزیں بلاول بھٹو صاحب کی تقاریر سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، منشور کتنا میٹر کرے گا؟ یہ جو رکھے گئے ہیں دونوں طرف سے کہ کچھ ترقیاتی وجہ رکھا گیا ہے، نون لیگ کہہ رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کچھ چیزیں بتا رہی ہے، اس کا کتنا اثر ہوگا ووٹر پر؟ 2009 کے بعد ایک اچھی روایت شروع ہوئی تھی گلگت بلتستان میں بھی پاکستان کی طرح. وہاں پر انتخابی جو منشور ہے، مختلف بڑی پارٹیاں کم از کم وہ انتخابی منشور لے کے آتی تھی. 2009 میں بھی ہم نے دیکھا کہ کافی اچھی پوزیشن رہی تھی.
اور اس حوالے سے بہتر رہا. پھر 2015 میں بھی بہت اچھی پوزیشن رہی لوگوں کی منشور کے حوالے سے, 2020 میں بھی. لیکن اس مرتبہ بہت بڑا یہ ہوا کہ بڑی جو جماعتیں ہیں انہوں نے انتخابی منشور نہیں دیا سوائے مسلم لیگ نون کے. مسلم لیگ نون نے 51 نکات پر مشتمل اپنا ایک منشور دیا ہے. اچھے اس میں نکات انہوں نے شامل کیے ہیں اور بہت سارے جو نچلی مسائل ہیں ان کو انہوں نے اس میں شامل کیا. لیکن ہاں ایک چیز ہے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ہے ان کا جو وہاں کا بہت بڑا ایشو ہے اس کو اس میں شامل نہیں کیا ہے. پیپلز پارٹی پہلے سے بھی یہ کام کرتی رہی ہے کہ مختلف حقوق کے حوالے سے اور بہت اچھا کام کرتا رہی ہے پیپلز پارٹی. ان کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے دو معاملات پر, ایک تو عوامی حقوق کے حوالے سے, دوسرا جو ہے نا وہاں کے اصلاحات کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا وزن کافی زیادہ ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے اس مرتبہ منشور نہیں دیا ہے. امید یہی کرتے ہیں کہ اس وقت جو بلاول بھٹو صاحب وہاں جا کے تقریر کر رہے تھے یا انہوں نے اپنے جو خطابات میں جو بات کی ہے یا آصفہ بھٹو صاحبہ نے جو کی ہے انہی نکات میں سے وہ چیزیں سامنے لے کے آئیں گے. بہت سارے بڑی باتیں بھی ہیں اور بڑے بڑے وعدے بھی ہیں. یقیناً پیپلز پارٹی ان کی تکمیل کے لیے کوشش کرے گی. اور مسلم لیگ نون جہاں تک اثر انداز ہونا, اگر اثر انداز نچلی سطح پر بہت زیادہ منشور اٹریکٹ نہیں ہوتا ہے لیکن شہروں میں اور پھر میڈیا کی حد تک اس کے بعض گشت رہتی ہے, اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر اس میں کوئی اچھی بات ہو تو یہ ووٹر کی حد تک بہت زیادہ وہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. عبدالجبار ناصر صاحب بہت شکریہ. کل بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے وقت لیں اور جو آج آپ تجزیہ دے رہے ہیں کھج کے بعد کے معاملات کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں اس پہ بھی بات ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. صدام مانگٹ ہمیں رپورٹ کر رہے تھے مسلسل اس وقت گلگت بلتستان میں کیا صورتحال ہے. آپ 365 نیوز کی اسکرین پر ان کو دیکھتے رہیں گے. بجٹ 2026-27 کی تیاریاں اپنی آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں اور 10 جون کو حکومت آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. ایسے وقت میں جب مہنگائی, ٹیکسوں کا بوجھ اور معاشی دباؤ عوام کے سب سے بڑی شکایت بن چکے ہیں, مختلف سیاسی جماعتیں اور کاروباری حلقے حکومت کو اپنی تجاویز دے رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے شیڈو بجٹ کے ذریعے حکومت کو متعدد تجاویز پیش کی ہیں. پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی بجائے حکومت اپنے اخراجات کم کرے, پینشن اصلاحات لائے, ترقیاتی اخراجات کی اثر نو جائزہ لے اور ٹیکس نظام کو زیادہ منصفانہ بنائے. پی ٹی آئی کی تجاویز میں ٹیکس فری آمدن کی حد دوگنی کرنے, زیادہ سے زیادہ انکم ٹیکس کی شرح کم کرنے, تنخواہ دار طبقے پر عائد اضافی سرچارج ختم کرنے, سپر ٹیکس کے خاتمے, جی ایس ٹی اور پیٹرولیم لیوی میں کمی سمیت کئی اہم نکات شامل ہیں. پارٹی کا دعویٰ ہے کہ صرف سرکاری اخراجات اور پینشن اصلاحات کے ذریعے ہی سینکڑوں ارب روپے کی بچت ممکن ہے. لیکن ناظرین سوال یہ ہے کہ جو اصلاحات آج اپوزیشن میں بیٹھ کر تجاویز کی گئی ہیں, کیا پی ٹی آئی اپنے دور حکومت میں انہیں نافذ کرنے میں کامیاب رہی تھی, اور کیا آئی ایم ایف پروگرام کے تحت چلنے والے موجودہ معیشت میں ان تجاویز پر عمل درآمد حقیقتاً ممکن بھی ہے یا نہیں؟ ان سوالات پر گفتگو کری ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما بھی ہیں اور مشیر خزانہ خیبر پختونخوا حکومت مزمل اسلم صاحب. مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مزمل صاحب, بانی کے ساتھ ملاقات نہ ہوئی تو احتجاج جو ہے وہ 10 یعنی کہ جس دن بجٹ پیش کیا جائے گا وفاقی اس دن رکھا گیا ہے. بلکہ علیمہ خانم صاحبہ نے تو کہا کہ ملاقات نہ ہوئی تو خیبر پختونخوا حکومت بجٹ بھی نہ پیش کرے. تو آپ مشیر خزانہ ہیں, بجٹ آپ لوگوں نے پیش کرنا ہے, تو کیا بجٹ نہیں پیش ہوگا اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ اٹ از اے پولیٹیکل ڈیسیشن اور جو بھی پولیٹیکل ڈیسیشن ہوگا اس کے اکارڈنگلی چلا جائے گا. لیکن بجٹ نہ پیش کرنا 30 جون کے بعد جو ہے فنڈز کی آتھرائزیشن ختم ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے چاہے قارون کا خزانہ بھی آپ کے پاس پڑا ہو, آپ اس میں سے کوئی رقم جاری نہیں کر سکتے, نہ تنخواہ کی, نہ پینشن کی, نہ کسی اور چیز کی. تو اگر امور حکومت چلانے ہیں تو وہ 1 جولائی سے پہلے آپ کو بجٹ پاس کرنا ہے. تو جو اب اس میں جو بھی پولیٹیکل فیصلہ ہوگا اس کے اکارڈنگلی چلا جائے گا. خیبر پختونخوا کا بہرحال بجٹ تیار ہے اور وہ تیار بجٹ ہے. اگر پولیٹیکل لیڈرشپ فیصلہ کرے گی تو اس کے ہم 24 گھنٹے کے اندر اندر دے دیں گے. عمران خان صاحب سے مشاورت اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو ہمیں خیبر پختونخوا میں ہم نے پچھلے 2 سالوں میں کیا کھویا کیا پایا وہ بتانا ہے, آگے کی سمت لینی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ یہ جو اس وقت ہمارے پاس وسائل ہم نے جو جمع کیے ہیں انہی کی ہدایت کے حساب سے ان وسائل کو آگے مزید کس طرح عوام کی فلاح کے لیے استعمال کر سکیں. اس سے زیادہ جو اہم ہے
وہ دو چیزیں اور ہیں. ایک ملکی معاملات جس میں جو ہے وفاق جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کو جو ہے زیادہ وسائل جو ہے ملیں صوبوں کے مقابلے میں, تو وہ جو ہے بتانا ہے, ان کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. اور جو آئی ایم ایف کے معاملات چل رہے ہیں جس کی وجہ سے اس وقت ملک میں بے روزگاری جو ہے, غربت اور جو ہے شرح نمو تھم کے نہیں دے رہی ساری چیزیں جو ہیں, مہنگائی بھی, تو وہ بتانا ہے. اور اس سلسلے میں ان سے ہدایت لینی ہے کہ اس حکومت کو کس طریقے سے ٹف ٹائم دینا ہے. تو یہ جو ہے بہت ضروری عمل ہے. پچھلے سال بھی ملاقات مئی تک ہو گئی تھی, جون میں بجٹ کے قریب ہمیں نہیں کرنے دی گئی تھی, پھر میری اکتوبر میں ملاقات ہو گئی تھی ان سے ایک دفعہ, تو ان سے رہنمائی ملی تھی. تو اب یہ پینڈنگ ہے, تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے. اچھا, دوسرا امپورٹنٹ ہے وہ این ایف سی کے حوالے سے جو آپ کو صوبوں کو ملنے والے شیئرز ہیں اس پہ بات ہو رہی کہ شیئرز کم کیے جائیں اور بی آئی ایس پی کا جو بوجھ ہے وہ بھی صوبے اٹھائیں. یہ بات ہو رہی صوبے جو آپ نے ہی بتایا تھا کہ 1700 ارب روپیہ جو ہے وہ شیئرز, جس میں سے کوئی 800 کے قریب پنجاب کا ہے, 700 کے قریب سندھ کا ہے, پھر 200 آپ کا ہے, اس طرح باقی بلوچستان کے حوالے سے ہے. تو پنجاب تو راضی ہو گیا ہے اپنا شیئرز کرنے کے لیے, لیکن سندھ نہیں ہے. خیبر پختونخوا کا آپ کا بحیثیت مشیر خزانہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کیا اس پہ موقف ہے کہ آپ بھی شیئرز کم کرنے کے خلاف ہیں یا راضی ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ قبل اس وقت ہے کہنا کہ پنجاب راضی ہو گیا, یہ آپ ذہن میں رکھیں بات. اچھا, اور میں اس سے زیادہ اس میں نہیں کہوں گا. اور سندھ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. ہمارا تو معاملہ ہی, ہماری تو نوعیت یہ لگے نا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, ہمارے جو این ایف سی کے فنڈ ہیں جو مرج اضلاع ہمارے ساتھ آئے ہیں, اس کو پہلے این ایف سی کو سیدھا کر لیں, پھر ہر بات پہ ہم اوپن ہیں. ہم ہر بات کو جو ہے جو ملکی مفاد کے لیے بہتر ہوگا ہم اس کو ضرور اس کو جو ہے مد نظر رکھیں گے, اور اس میں جو ہے سیلفشنس نہیں دکھائیں گے. لیکن پہلے ہمارا جو ایک درینہ مسئلہ ہے وہ جو ہمارا بھی صوبوں سے ہی ہے, وفاق سے نہیں ہے وہ مسئلہ, وہ جو ہے اس کا وفاق کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو جو ہے آگے لے کے چلیں. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ بی آئی ایس پی کی بات ابھی اس سال نہیں چل رہی. حکومت چاہ رہی ہے کہ یا تو جو ہے اخراجات کا کچھ بوجھ جو ہے صوبے اٹھا لیں ساتھ, یا جو حکومت ڈویزیبل پول میں جس سے جو ہے تقسیم ہوتی ہے اس کے اندر کچھ ٹیکسز اپنی طرف کر لے جس سے تقسیم نہ ہو. لیکن میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہم گلا پھاڑ کے پچھلے سال بھی بولتے رہے کہ این ایف سی کریں, این ایف سی کریں. 7واں این ایف سی آپ نے 2010 میں کیا تھا, اس کے بعد سے آپ ستو پی کے سارے بیٹھ گئے, اس کو کریں. وزیر اعظم صاحب نے پچھلے سال کہا تھا اگست میں ہم بنا دیں گے, اگست میں سیلاب آ گئے تو وہ پھر دسمبر میں چلی گئی. دسمبر سے لے کر آج جو ہے 5-6 جون جو ہو گئی ہے, اس میں 2 سے 3 دفعہ اجلاس ہوئے, اس میں بھی خیبر پختونخوا نے 2 دفعہ کرائے. تو اب بالکل بجٹ جب سر پہ آیا ہوا ہے تو اب یہ جو ہے خواہشات تو یہ, اور پھر اس میں مذاکرات, دس از ناٹ دا وے. کوئی اگر آپ یہ حکومتیں ایسے تو کوئی ٹھیلے والا بھی پلاننگ نہیں کرتا جس طریقے سے یہ بجٹ ہے, پورا ملک ہے, آخری وقت میں وہ رات کو مذاکرات دن کو مذاکرات. تو آئی تھنک کہ حکومت کا, وفاقی حکومت کا بہت اس میں جسے کہتے ہیں بڑا فیلئر ہے. اچھا مزمل صاحب, آپ نے جو شیڈو بجٹ دیا میں اس پہ کچھ بات کر لیں. ٹیکس فری آمدن کی حد 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 آپ نے کی ہے. پھر اس اور قومی خزانے کو ہونے والے ریونیو نقصان کا جو تخمینہ ہے اس کو آپ پھر کیسے پورا کریں گے؟ یہ تو بڑا لمبا چوڑا ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے. اگر آپ ٹیکس کی سلیب ہی چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں, کیسے پورا ہوگا؟ دیکھیں, بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں نا پاکستان میں 60-70 لاکھ ہی ٹیکس پیئر ہیں, اس میں سے بھی آدھے سے زیادہ نیل فائلر ہیں. جی, تو اگر یہ 2% کی جگہ 4% لوگوں سے ٹیکس لینا شروع کر دیں تو جو اس وقت ٹیکس کی شرح ہے وہ سب عادی ہو جائیں گی. تو پہلا تو قصور حکومت کا ہی ہے. وہ آج میری کسی سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ مزید ٹیکس لگانے کی صلاحیت ہے. میں نے کہا تھا جی بالکل نہیں ہے, جو آلریڈی جو دے رہے ہیں, جیسے آپ دے رہے ہیں میں دے رہا ہوں, اب ہماری صلاحیت سے اوپر ہم سے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا جو جسے کہتے ہیں نا کہ زندگی کے نظامات جو ہے نیچے آ گئے. تو جہاں پہ صلاحیت ہے آپ وہاں اس طرف جاتے ہی نہیں ہے, اس طرف آپ مطلب وہ آپ کے لیے نو گو ایریا ہوتا ہے. تو پہلی بات یہ, ابھی جیسے آپ نے پہلا سوال کیا تھا, میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو اس میں بتاؤں کہ آپ نے کہا کہ یہ جب آپ کی حکومت تھی تو اس وقت تو یہ آپ نے نہیں کیا. ہم نے بالکل کیا تھا.
آپ کو پتہ ہے اسحاق ڈار صاحب جب وزیر خزانہ تھے، پھر مفتاح اسماعیل صاحب آئے تھے، پھر ہماری حکومت آئی تھی، تو ایک سپر ٹیکس اسحاق ڈار صاحب کے زمانے میں لگا تھا. وہ سپر ٹیکس جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ختم کر دیا تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا 50,000 سے اوپر جو ہے بینک سے کیش نکالتے تھے تو 500 روپے یا 400 روپے ٹیکس کٹتا تھا، نان فائلر کا بھی فائلر کا بھی. وہ بھی خیبر پختونخوا کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کی حکومت نے ختم کیا تھا. پھر اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ بجلی جب بہت مہنگی تھی تو ایک ونٹر پیکج نکالا تھا کہ جتنی بجلی آپ نے پچھلے سال استعمال کی ہے اس سال اگر اس سے زیادہ استعمال کریں گے تو آدھے ریٹ پہ بجلی ہوگی. نہ سرکولر ڈیٹ بڑھا تھا بلکہ جو ہے ساری چیزیں چل رہی تھی. تو پاکستان کا حل جو ہے ٹیکس کی شرح بڑھانے میں نہیں، ٹیکس کی شرح کم. اب میں خیبر پختونخوا میں آیا ہوں، میں نے 2 سال میں ٹیکس تقریباً ٹیکس اور نان ٹیکس ڈبل کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ٹیکس کی شرح کو کم کر کے کیا، یہ حاصل کیا. تو یہ جو ہے جنہوں نے ان کو یہ سبق پڑھا دیا ہے کہ جی جب پورا نہ ہو تو ٹیکس بڑھا دو، 1% سیلز ٹیکس بڑھا دو، کبھی ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی، کبھی یہ، کبھی سپر سرچارج. اس سے اگر ہوتا تو پاکستان جو 78 سال میں جو ہے مطلب تقریباً تمام ہی سال جب سے میں کور کر رہا ہوں معیشت، میں نے تو نہیں دیکھا ٹیکس کا ہدف بھی حاصل ہوا ہو. تو یہ جو ہے ایک بالکل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ جو ہے نا معیشت چلانے والا نہیں ہے، معیشت کے اوپر جو ہے نا جسے کہتے ہیں زبردستی ڈنڈا دینے والا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈنڈا چل نہیں رہا. اچھا مزمل صاحب، ایک چیز میں آپ کہہ رہے ہیں پینشن اصلاحات میں، ترقیاتی بجٹ میں، اور خاص طور پہ حکومتی اخراجات میں، آپ بھی خیبر پختونخوا حکومت میں ہیں، آپ نے ان چیزوں میں کتنا کٹ کر کے کتنی تبدیلی لے آئے، کتنا ریونیو بہتر ہو گیا اگر جو آپ وفاق کو دے رہے ہیں مشورے؟ دیکھیں میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ ہمارا ہیلی کاپٹر کریش ہوا، ہم نے ہیلی کاپٹر ابھی تک نہیں خریدا، حالانکہ ضرورت ہے. دوسری طرف ایک جہاز ہے، ایک اور جہاز اس کے اوپر لے لیا، اور وہ بھی ایسا لے لیا کہ مطلب پاکستان کے اور کسی بھی امور کے بندے کے پاس ایسا جہاز نہیں ہے. 2022-21 میں جو کرونا کے بعد پابندیاں لگائی گئی تھی آسٹیریٹی کی کہ آپ جو ہے گاڑی نہیں لے سکتے، یہ نہیں لے سکتے، خیبر پختونخوا وہ اس آسٹیریٹی کو جو پیٹرول کٹ ہوا تھا حکومت ابھی بھی لے کے چل رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے اخراجات پہ قابو کیا 2 سال، اور پھر جو ہے اپنی جو معاشی پوزیشن ہے جو آپ سمجھ لیں کہ تقریباً ایسی ہو گئی تھی کہ ہمارے پاس 1 ماہ کی سیلری کے برابر پیسے نہیں تھے. آج ہم 5 ماہ کی سیلری جو ہے دے سکتے ہیں ایک ساتھ. اور دوسرا یہ کہ ہم نے جو قرض ہمارا تھا اس کو ہم نے قرض کو جو ہے روکا، اس میں جو ہے نئے قرض نہیں لیے بلکہ قرض اتارنے کا ہم نے ایک اکاؤنٹ بنایا. تو یہی کوئی آسمان سے میں پیسے نہیں آ گئے تھے، انہی وسائل کو ہم نے جو ہے بے دریغ استعمال نہیں کیا، اس کے اوپر بیٹھے. پینشن ریفارم جو ہے جو اب یہ تمام صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت نے اڈاپٹ کی ہے، وہ خیبر پختونخوا سب سے پہلے 2022 میں کر چکا تھا. اب یہ قرض والی چیزیں ہم کر رہے ہیں، اب ہمیں دیکھ کر یہ سارے اس طرف جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے ہماری آج مالی پوزیشن، حالانکہ بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے جب آپ کے سامنے جو ہے وفاقی حکومت آپ کی ہاسٹائل حکومت ہو، اور اس دفعہ تو ہاسٹائل جو ہے وہ بالکل ہی ہمارے اور ان کے جو ہے رائے جدا ہے. تو اس میں سروائیو کرنا اور یہ پرفارم کرنا اٹس ناٹ این ایزی تھنگ، جس کو ہم نے کر کے دکھایا اور وہ اپنے ڈسپلن سے کیا. بہت شکریہ مزمل، ہمارے ساتھ موجود ہے مشیر خزانہ خیبر پختونخوا حکومت. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وقت پر خیبر پختونخوا حکومت اپنا سیاسی فیصلہ کرتی ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل کے معاملات مسلسل اگر مگر کا شکار ہیں. ایک طرف مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کی کوششیں جاری ہیں تو دوسری جانب آج ایک بار پھر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی دیکھی گئی. آبِ ہرمز میں ایران اور امریکہ ایک بار پھر آمنے سامنے نظر آئے. دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا. امریکی فوج کے مطابق ہفتے کے روز اس نے ایران کے ریڈار مرکز کو نشانہ بنایا. آبِ ہرمز کی جانب بھیجے گئے ایرانی ڈرونز بھی امریکہ کی جانب سے مار گرائے گئے. ایک امریکی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ امریکی فوج کا خیال ہے کہ ایران کے بھیجے گئے 4 ڈرون خطے میں سمندری آمد و رفت کو نشانہ بنانے کے لیے روانہ کیے گئے تھے. امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی جانب سے حملوں کی کوششوں کے بعد امریکی فوج نے ایران کی نگرانی اور سرویلنس مراکز پر حملہ کیا. دوسری جانب پاسداران انقلاب کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان
آج اس وقت کشیدگی دیکھی گئی جب امریکہ کے 4 آئل ٹینکرز نے آبنہ ہرمز سے گزرنے کی کوشش کی۔ وارننگ جاری کیے جانے کے بعد ایک آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا اور اسے روک دیا گیا، جبکہ دیگر خلاف ورزی کرنے والے جہاز واپس مڑ گئے۔ ایران کے مطابق اس واقعے کے بعد رات 2 بجے امریکی ڈرون نے قسم میں واقعی ایک ٹیلی کمیونیکیشن بندرگاہ اور سیریک میں ایک بندرگاہ کو 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی اس وقت دیکھی گئی جب دونوں ممالک امن معاہدے کے انتہائی قریب تصور کیے جا رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ امن معاہدہ اب اس بات پر منحصر ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے منجمد شدہ 24 ارب ڈالر کے اثاثے جاری کرنے پر رضامند ہوتی ہے یا نہیں۔ ایران نے مطالبہ کیا کہ امریکہ کے ساتھ عبوری معاہدے پر دستخط ہوتے ہی اس کے منجمد شدہ فنڈز میں سے 12 ارب ڈالر جاری کیے جائیں گے، جبکہ مزید 12 ارب ڈالر بعد کے مرحلے میں فراہم کیے جائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی کے فوجی مشیر محسن رضائی نے تہران میں CNN کو ایک خصوصی انٹرویو میں بتایا کہ اب فیصلہ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ٹرمپ انتظامیہ یہ فنڈز جاری کرتی ہے تو یہ ایران اور امریکی تعلقات کے مستقبل کے لیے ایک نئی راہ کھول دے گی۔ ساتھ ہی محسن رضائی نے امریکہ کو خبردار بھی کر دیا کہ اگر امریکہ دوبارہ لڑائی شروع کرتا ہے تو وہ بند گلی میں داخل ہو جائے گا۔ اگر امریکہ دوبارہ تنازع شروع کرتا ہے تو جنگ کو خلیج فارس سے آگے تک پھیلا دیا جائے گا۔ دوسری جانب امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے رپورٹ کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نمائندے سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر نے ایک ایسے تکنیکی ماہرین کی ٹیم سے ملاقات کی ہے جو ایران کے ساتھ ممکنہ جوہری مذاکرات میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس ٹیم میں امریکہ کے چند ممتاز ترین ماہرین شامل ہیں جو یورینیم پروسیسنگ اور سینٹریفیوج ٹیکنالوجی میں مہارت رکھتے ہیں اور ماضی میں جوہری مواد اور متعلقہ آلات کی نگرانی، منتقلی اور تکنیکی جانچ جیسے اہم امور بھی ان اداروں کے ماہرین نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ ایکزیوس نے دعویٰ کیا کہ وائٹ ہاؤس ایران کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ جنگ کا خاتمہ ہو سکے اور تفصیلی جوہری مذاکرات کا آغاز کیا جا سکے۔ اسی مقصد کے لیے امریکہ چاہتا ہے کہ اگر مذاکرات شروع ہوں تو متعلقہ ماہرین پہلے سے تیار ہوں۔ ناظرین، ایران امریکہ تنازع کے دوران دونوں جانب اتحادیوں کے آپس میں بھی اختلافات دیکھے جا رہے ہیں۔ ایران اور لیبنان کے درمیان اختلافات سامنے آ رہے ہیں تو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بھی دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ لیبنانی صدر نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے لیبنان کو مہرے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ان الزامات کے جواب میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پیغام میں کہا کہ لبنانی صدر کے بیانات کی بنیاد پر تو ایسا لگتا ہے جیسے لبنان کے 5ویں حصے پر ایران نے قبضہ کر رکھا ہو، لبنانی عوام کے 1/4 حصے کو بے گھر ایران نے کیا ہو اور روزانہ لبنان پر بمباری بھی ایران کر رہا ہو۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ اگر لبنان واقعی ایران کے لیے سودے بازی کا مہرہ ہوتا تو بہت پہلے ہی امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کر چکے ہوتے۔ انہوں نے لبنانی صدر کو مشورہ دیا کہ وہ لبنان کو اس کے اصل دشمن سے بچائیں۔ دوسری جانب مشرق وسطی میں جاری تنازع بڑے اتحادیوں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بھی پالیسی اور جنگ کے مستقبل کے حوالے سے اختلافات بڑھ رہے ہیں اور امریکی دفاعی حلقوں میں اسرائیلی انٹیلیجنس سرگرمیوں پر تشویش میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ NBC نیوز کے رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل امریکہ کے خلاف اپنی جاسوسی سرگرمیوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ پینٹاگون میں اس معاملے پر بڑی تشویش پائی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں امریکہ کے مشرق وسطی میں سب سے قریبی اتحادی اسرائیل سے متعلق کاؤنٹر انٹیلیجنس تھریٹ کی سطح کو بڑھا کر اعلیٰ ترین درجے پر کر دیا گیا ہے۔ امریکی دفاعی حکام اسرائیلی انٹیلیجنس سرگرمیوں کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں اور انہیں قومی سلامتی کے لیے ایک اہم تشویش سمجھ رہے ہیں۔ اس سب کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا کہ ایرانی رہنما ابھی تک امریکہ کے ساتھ جاری جنگ ختم کرنے کے لیے کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے، لیکن آخرکار ان کے مطابق ان کے پاس معاہدہ کرنے کے علاوہ۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، لیکن پاکستان کی جانب سے دونوں ممالک کو ایک بار پھر مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کی کوششیں جاری ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایک بار پھر ایران کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں تو جاری ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان اعتماد کی فضا قائم ہو پائے گی یا نہیں۔ آنے والے دن اس حوالے سے انتہائی اہم ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایران امریکہ معاملات کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔
اللہ